اللہ تو اپنا وہ سنایا واقعہ کہ میں ایک مرتبہ حضرت تھانوی قدس اللہ سے رو کے ملفوظات جب آپ مجھے سے بیان فرمایا کرتے تھے تو میں چاہتا تھا کہ لکھ لوں، تو اور لوگ بعض لکھ لیا کرتے تھے، تیز لکھتے تھے، میں تیز لکھ نہیں پاتا تھا تو لکھنے سے رہ جاتے تھے. تو میں نے حضرت سے ذکر کیا کہ حضرت میرا بہت دل چاہتا ہے کہ ملفوظات لکھ لیا کروں، اور لکھا جاتا نہیں اور یاد رہتے نہیں، بھول جاتی ہیں باتیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میاں کس چکر میں پڑے لکھنے وکھنے کے. بات یہ ہے کہ پہلے تو جملہ یہ شاہ فرمایا کہ یہ لکھنے کی کیا ضرورت، خود صاحب ملفوظ کیوں نہ بنو، خود صاحب ملفوظ کیوں نہ بنو. حضرت فرماتے میں تو تھرا گیا کہ میں کہاں صاحب ملفوظ بنوں. پھر حضرت نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو حق بات ہوتی ہے اور اللہ جل جلالہ کے دین کی بات جو صحیح بات ہے، فہم سلیم پر مبنی، صحیح فکر پر مبنی، وہ بات جب تمہارے کان میں پڑ گئی اور دل نے اسے قبول کر لیا، کان میں پڑی اور دل نے قبول کر لیا، فرمایا وہ تمہاری ہو، چاہے وہ لفظوں میں یاد رہے یا نہ رہے. جب کان سے سن لی، دل سے قبول کر لیا تو تمہاری ہو گئی. انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اس وقت یاد آ جائے گی، اس وقت یاد آ جائے گی، عمل کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ. یہی فائدہ ہوتا ہے بھائی بزرگوں سے کی خدمت میں جانے کا، ان کی باتیں سننے کا، کہ وہ ڈالتے رہتے ہیں کانوں میں، اور یہاں تک کہ وہ انسان کی طبیعت میں داخل ہو جاتے ہیں، وقت پر یاد آ جاتا ہے. میں آج سوچتا ہوں کہ حضرت والد ماجد قدس اللہ سے رہو، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سے رہو، اور حضرت مولانا وسیع اللہ خان صاحب، ان تینوں بزرگوں سے تعلق رہا. اپنا تو حال تباہ تھا ہی، لیکن ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرما دی، اور ان کا کرم تھا، ان کا فضل تھا. ان کی ساری عمر اس پر شکر ادا کریں تو بھی ادا نہیں ہو سکتا. تو نہ طلب نہ خواہش نہ کچھ، لیکن وہ زبردستی ڈال گئے، کچھ باتیں پلا گئے، کھانے میں ڈال. اب میں سوچتا ہوں اگر میں لکھنے بیٹھوں نمبر کیا کیا باتیں یاد ہیں، تو نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کر کے اگر لکھنا چاہوں تو مشکل ہے یاد آنا. لیکن وقت پر کسی نہ کسی وقت پر یاد آ جاتی ہے. اس موقع پر یہی فائدہ ہوتا ہے بزرگوں سے تعلق قائم کرنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان بزرگوں کا دامن ہمیں تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت. اور بزرگوں کے جس طرح خدمت میں حاضری نعمت ہے اور بات سن لینا نعمت ہے، اسی طرح ان کے ملفوظات، حالات، سوانے یہ پڑھنا بھی اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے. تو آج یہ حضرات موجود نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ چھوڑ گئے ہیں. یہ سب باتیں لکھی ہوئی بھی ہیں، چھپی ہوئی بھی ہیں، ان کو مطالعے میں رکھنا چاہیے، کام آ جاتی ہے. خیر چلو، تو یہ کیونکہ بات ذہن میں آئی تھی اور باتیں تھی بڑی کام کی ساری، تو اس واسطے میں نے کہا آپ کو بھی سنا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی سستی ہو تو معمول کے سلسلے تو اس کو مقابلہ کرنا چاہیے. دیکھو عذر اور چیز اور سستی اور چیز. عذر ہو پھر چھوٹ جائے تو کوئی غم نہیں، بیمار ہے چھوٹ گیا، کوئی اور سفر پیش آ گیا چھوٹ گیا، تو وہ کوئی حرج نہیں. جب اللہ میں نے اس کے اوپر مواخذہ نہیں کیا اور اس کی پابندی کی تلقین نہیں فرمائی تو ہم کون ہیں؟ جب اللہ نے رخصت عطا فرمائی تو رخصت ہے، تو اس پر رنج نہیں کرنا چاہیے. بیماری میں معمول چھوٹ گیا یا سفر میں چھوٹ گیا یا کسی زیادہ اہم مصروفیت میں چھوٹ گیا جو دین ہی کا تقاضا تھی. ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ماں باپ بیمار ہو گئے، ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اب اس خدمت کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا، کوئی پرواہ نہیں، اس سے کوئی رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے. تو عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس پر رنج نہ کرنا چاہیے، اور سستی کی وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے کہ سستی ہو رہی ہے زیادہ چھوڑ. سستی کا واحد علاج یہی ہے کہ اس کا مقابلہ کرو، ڈٹ جاؤ، اس کے آگے ہمت سے مقابلہ کرو.
اور اس کا علاج سوائے استعمال ہمت کے کچھ اور نہیں، سستی کا علاج بس، اس کا مقابلہ یہی ہے۔ یہ تنہا یہ بات بھی اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے، سستی کا مقابلہ، بس سمجھو آدھا کام مار لیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔